आज व्यू 360 में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी कहते हैं कि मौजूदा सियासी निज़ाम मुल्की मसाइल के हल की अहलियत नहीं रखता। पाकिस्तानी शहरियों का अमेरिका में रहने के लिए आर्जी स्टेटस का मुतालबा। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ना तो लोग फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पे ना। और अमेरिका में 3 दिन में कत्लेआम के 3 बड़े वाक़यात। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। पाकिस्तान की वज़ीर मुमलिकत बराए अमूर ख़ारजा हिना रब्बानी खर ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कोई बैक चैनल सफारतकारी नहीं हो रही है। आज सेनेट के इजलास के दौरान जब हिना रब्बानी खर से बात पाकिस्तान और भारत की गई तो उन्होंने कहा कि पसे पर्दा राब्तों की खबरों से मुताल्लिक उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस सिलसिले में मज़ीद बात करते हैं इस्लामाबाद में मौजूद हमारे साथी आसिम अली राना से। आसिम, सेनेट में अपनी तकरीर में मज़ीद क्या कहा हिना रब्बानी खर ने? जी इरम, बिल्कुल। आज सेनेट में वक्फा सवालात के दौरान पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से जब सवाल किया गया तो उस पर हिना रब्बानी खर का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान इस वक्त कोई बैकडोर डिप्लोमेसी जो है, बैकडोर चैनल के जरिए कोई डिप्लोमेसी नहीं हो रही। उनका ये कहना था कि गुज़िश्ता 4 साल के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो महदूद सतह पर हैं। सिर्फ जो अब तक गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान 2 मुआहदे हुए हैं, उनमें से एक करतारपुर राहदारी से मुतल्लिक था जिसके जरिए 5000 ज़ायरीन जो है वो पाकिस्तान में बगैर किसी फीस के यहाँ पर विजिट करते हैं। इसके साथ साथ जो दूसरा मुआहदा हुआ था वो साल 2021 में, फरवरी 2021 में, जब दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हुए थे, उस वक्त वहाँ पर एक DGMOs की सतह पर एक मुफाहमत की मुआहदा हुआ था जिसमें लाइन ऑफ कंट्रोल को जो था वो कंट्रोल रखने के ऊपर बात की गई थी। ये 2 मुआहदे हुए गुज़िश्ता 4 साल में। उनका कहना था कि पाकिस्तान हमेशा अमन और सियासी मजहबी जो जितने भी विजिट्स होते हैं उनके लिए पाकिस्तान हमेशा जो है अपना किरदार अदा करता है और उसमें हमेशा पहल करता है। लेकिन भारत की जानिब से जो इश्तिआल अंगेज रवैया उनका कहना था कि जिस तरह से रखा गया है उसमें हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि बातचीत को जो है वो बढ़ाया जाए। तो उनका ये कहना था कि अभी फिलहाल कोई भी ऐसी बातचीत मजीद नहीं हो रही, क्योंकि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कुछ अर्सा पहले जो बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एटमी हथियार जो है वो दिवाली के लिए नहीं रखे। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान की तरफ से कैसे बातचीत की जा सकती है। लेकिन इसमें जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि हालिया दिनों में भारत की तरफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को SCO समिट जो वहाँ पे मई में दिल्ली में होने जा रही है उसके लिए शिरकत की दावत दी गई है और इम्कान है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। जी राम। आसिम, पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात एक तरफ तो दूसरी तरफ रुपए की कदर में तारीखी गिरावट आई है, इस हवाले से क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल रम, आज पाकिस्तान की तारीख में एक खासा एक आज मुश्किल दिन है कि आज पाकिस्तान की तारीख में तारीखी 9.61% जो है रुपए की कीमत में गिरावट देखने में आई है। जो डॉलर जो गुज़िश्ता रोज था जो 230 रुपए जिसका इंटर बैंक रेट था वो आज बढ़कर 255 रुपए 34 पैसे तक पहुंच गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में एक खासा बड़ा डिफरेंस है कि एक ही दिन में तकरीबन 25 रुपए से जायद का जो है वो फर्क देखने में आया है, जिससे पाकिस्तान के जो मजमूई कर्जे हैं उनमें भी बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। 3250 अरब रुपए पाकिस्तान के कर्जों में आज एक दिन में इजाफा देखने में आया है। ये IMF की बुनियादी शराइत में से था कि पाकिस्तान जो है वो फ्री मार्केट जो उसका रेट्स है डॉलर की जो कि असल कीमत है उसके मुताबिक उसको एडजस्ट करे, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता रोज वहाँ पे मनी एक्सचेंजर्स जितने भी थे उन्होंने रुपए के ऊपर जो कैप लगाई हुई थी, ओपन मार्केट का जो रेट था उसको खत्म कर दिया था, जिसके बाद इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि फौरी तौर पर इंटर बैंक को भी बढ़ाना होगा। और आज वो देखने में आया कि 255 रुपए का रेट जो है वो मार्केट में हुआ, जबकि ओपन मार्केट में इसकी कदर 260 रुपए से जायद है। आसिम अली राना, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। पाकिस्तान में गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी सियासी हलचल पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी का कहना है कि सियासी जमातों में नुक्ता नज़र सुनने की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है और मौजूदा सियासी निज़ाम में अवाम के मसाइल हल करने की अहलियत नहीं है। वॉइस ऑफ अमेरिका के अली फुरकान से एक इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल, मुल्क में आइंदा इंतखाबात के इनकाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी पर भी ख्यालात का इजहार किया। देखिए, पॉलिसी नहीं होती, जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया तो बात ख़त्म हो गई।
یہ تو اسپیکر صاحب نے بہت عرصہ انتظار کیا ہے. اس کی وجوہات وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کیوں انتظار کیا. کیونکہ جب کوئی ممبر استعفیٰ دے دے تو اس نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا کہ میں اسمبلی میں نہیں رہنا چاہتا, تو اس کے بعد اس کی سیٹ خالی کر دینی چاہیے. بہرحال اسپیکر صاحب نے شاید گنجائش دی, اب وہ انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے اور اب یہ الیکشن کمیشن سیٹ کو خالی ڈکلیئر کر دے گا اور بائی الیکشن ہو جائے گا. اب جب کہ 100 سے زیادہ نیشنل اسمبلی کی نشستوں اور 2 صوبوں میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں, تو کیا حکومت دور رہ سکے گی عام انتخابات سے؟ جی, عام انتخابات اکتوبر میں ہو جائیں گے. یہ اسمبلی, صوبائی اسمبلیوں کی اپنا ہی ٹرم ہوتی ہے, اپنی سیاست ہوتی ہے. قومی اسمبلی میں جب تک اکثریت ہے حکومت کے پاس تو وہ آئینی طور پر حکومت کر سکتی ہے اور وہ کر رہے گی. جب ملک کے ایک بڑے حصے میں انتخابات ہو رہے ہوں گے تو اس میں کیا عذر مانی ہے کہ عام انتخابات کی طرف نہ جایا جائے؟ آپ آج وفاق میں انتخابات کے متحمل نہیں ہو سکتے. جو آپ کے معاشی حالات ہیں, جو آپ کے سیاسی حالات ہیں, 90 دن کا پیریڈ آپ انٹرم برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ اسمبلی تحلیل کر کے اور یہ مطالبہ کرے کہ دوسرا بھی وفاق کو بھی تحلیل کر دیا جائے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. حالیہ عرصے میں پنجاب میں آپ کی جماعت کو متعدد شکست کا سامنا رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے, وجوہات بڑی واضح ہیں. ہم نے پنجاب میں پاکستان میں ہر بائی الیکشن جیتا تھا جب ہم اپوزیشن میں تھے. جب ہم اقتدار میں آئے ہیں, جو ملک کے حالات تھے ان کو درست کرنے کے لیے, استحکام دینے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں. ان فیصلوں کا اثر ہوتا ہے عوام پر. جب آپ مشکل فیصلے کرتے ہیں بوجھ عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو 5 سال کی کوتاہی, 4 سال کی جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کے لیے مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے. تو مسلم لیگ نون نے اپنی سیاست قربان کی ہے ملکی مفاد کے لیے. یہ بڑی سیدھی بات ہے. ری امیجننگ پاکستان کے فورم میں آپ جیسے بڑے سیاستدانوں کی شرکت, کیا یہ نہیں کہا جائے گا کہ جو سیاسی نظام ہے یا پارلیمنٹ وہ اس میں کردار جو ہے اپنا ادا نہیں کر پا رہی؟ میں نے تو اوپنلی کہا ہے کہ آپ 5 سال پچھلے دیکھ لیں, کیا ملک کے مسائل کی بحث, ان کے حل کی تلاش اسمبلی میں ہوئی ہے؟ کیا اسمبلی نے یہ کوشش کی؟ اسمبلی ہو, سینٹ ہو, قومی اسمبلی ہو, صوبائی اسمبلیاں ہوں, وہ ناکام رہی ہے اس کام میں. تو آج کسی نے تو ملک کی بات کرنی ہے. تو یہ فورمز جو ہیں اس قسم کے, یہاں پر ملک کی بات ہوتی ہے. تو اس کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کا فورم کیوں چوز نہیں کیا, یا مسلم لیگ نون کا فورم کا انتخاب کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ وہ ایک پارٹیزن فورم بن جاتا ہے, وہ جانبداری کی بات ہو جاتی ہے. یہاں یہ غیر جانبدار ہے. وہاں تمام سیاسی جماعتیں موجود تھیں, وہاں پر سول سوسائٹی تھی, وہاں پر لائرز تھے, وہاں پر بزنس مین تھے, عورتوں کی بڑی شرکت تھی. کیا یہ کہا جائے کہ سیاسی جماعتیں نقطہ نظر سننے کی گنجائش ان میں ختم ہو چکی ہے؟ جی بالکل ختم, جی بالکل ختم ہو چکی ہے. پارلیمنٹ بھی غیر فعال ہے. پارلیمنٹ تمام صوبائی قومی اسمبلیاں غیر فعال ہیں. سینٹ میں آپ حالات دیکھ لیں. جب سیاست انتقام میں بدل جائے, جب سیاست دشمنی میں بدل جائے, نفرت میں بدل جائے, تو پھر ڈائلاگ کی گنجائش نہیں رہتی. اور یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم نے سیاست کو اس نہج پر پہنچا دی ہے. آپ کہتے ہیں کہ موجودہ سیاسی نظام مسائل کا حل نہیں ہے, تو پھر حل کہاں ہے؟ موجودہ سیاسی نظام میں یہ اہلیت نہیں ہے. انہوں نے صلاحیت کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ ملک کے مسائل حل کر سکیں. اس لیے آج ضرورت یہ ہے کہ ان کو اس بات پر سوچنا چاہیے کہ حل کیا ہے, کہاں پر ہے. حل آئین کے اندر ہے, حل ملک کے معاملات سے وابستگی میں ہے, اپنے اقتدار کی تلاش میں نہیں ہے. تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ آج بیٹھنے کی ضرورت ہے تمام اداروں کو. ہمارے ملک میں بہت سے معاملات آئین سے ماورائے آئین جسے کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں. نواز شریف وطن کیوں نہیں آ رہے؟ علاج کے لیے گئے تھے, علاج کروا کر آئیں گے. نواز شریف صاحب کو ہم نے حکومت سے علیحدہ کیا, پھر ہم نے ان کو تاحیات نااہل کیا, پھر ہم نے ان کو سیاست سے علیحدہ کیا. تو پہلے اس کا بھی فکر کر لیں, اس بات کی بھی کہ اس کی درستگی ان معاملات کی کیسے ہوگی. وہ درستگی کیسے ہوگی؟ درستگی یہ عدلیہ کا کام ہے جس نے یہ کیا ہے. عدلیہ خود ٹرائل کورٹ بنا اور یہ فیصلے کیے. عدلیہ کے زیر نگرانی ٹرائل کورٹ کے اندر ججز کو بلیک میل کر کے ان سے فیصلے لیے گئے نواز شریف کے خلاف. تو وہی انصاف کا پیمانہ جو آپ نے نواز شریف کے لیے اپنایا ہے, سب کے لیے اپنائیں, تو پھر آپ کو حالات کا علم ہو جائے گا. تاثر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو بحال کرنا چاہتی ہے. نہیں, بحال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اپنایا ہے. اور اب بات کرتے ہیں امریکہ میں موجود تارکین وطن کی.
تارکین وطن کو امریکہ میں رہنے کی عارضی اجازت یا ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس ایک ایسی سہولت ہے جو امریکہ ان تارکین وطن کو دیتا ہے جو جنگی حالات یا قدرتی آفات سے بھاگ کر امریکہ آتے ہیں یا جنہیں اپنی جان کا خطرہ ہو اپنے ملک میں۔ پاکستان میں حالیہ سیلاب اور معاشی بحران کے باعث بعض امریکی تنظیمیں حکومت پاکستان سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ وہ امریکہ میں بسنے والے پاکستانیوں کو یہ سٹیٹس دلوانے کے لیے کوشش کریں۔ اس مہم میں پیش تنظیم ہے دیسیز رائزنگ اپ اینڈ موونگ فارورڈ یا ڈرم۔ تو آخر اس سٹیٹس کا فائدہ امریکہ میں موجود پاکستانیوں کو کیسے ہوگا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ میں ڈیرہ غازی خان سے تعلق رکھتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا مسائل ہیں۔ نیو یارک میں رہنے والے سید ذوالفقار علی پیشے سے ٹرک ڈرائیور ہیں، لیکن ان کے پاس امریکہ میں رہنے کے قانونی دستاویزات نہیں ہیں۔ امریکہ میں سید ذوالفقار علی جیسے لوگوں کو انلیگل یا انڈاکیومنٹڈ امیگرنٹس کہا جاتا ہے۔ جب آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہوتے نا تو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں یہاں پہ نا، لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں کہ تو آپ کو پے کم دیتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے تباہی اور وہاں کے خراب معاشی حالات کی وجہ سے وہ اپنے ملک بھی واپس جانا نہیں چاہتے۔ دسمبر میں میرا پروگرام تھا کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں کیونکہ میں تکلیف میں تھا، بیمار بھی تھا، اور جب ہم نے پیچھے پاکستان میں فون کیا والدین کو اور سب کو، انہوں نے کہا جی آپ رک جائیے کیونکہ یہاں پہ حالات نہیں ہیں، اب آ کے بھی کیا کریں گے۔ جنوبی ایشیائی مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم دیسیز رائزنگ اپ اینڈ موونگ فارورڈ یا ڈرم کے مطابق سید ذوالفقار علی جیسے ہزاروں انڈاکیومنٹڈ پاکستانی اس وقت امریکہ میں رہ رہے ہیں۔ یہ تنظیم مطالبہ کر رہی ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی تباہی کے باعث امریکی حکومت پاکستانیوں کو ٹی پی ایس یعنی ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس دے تاکہ سید جیسے لوگ یہاں قانونی طریقے سے رہ پائیں اور کام بھی کر پائیں۔ وہ زیادہ تنخواہ والا کام کر سکتے ہیں، وہ اپنی فیلڈ میں اگر ان کی کوئی خاص سکل ہے اس میں بھی کام کر سکتے ہیں، وہ زیادہ پیسے بنیں گے، اپنے گھر والوں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے گاؤں کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اپنے علاقے کو سپورٹ کر سکتے ہیں، اور پاکستان میں جو ریلیف اور ریکوری کا کام چل رہا ہے اس کے اندر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ڈرم امریکہ میں زائر تعلیم پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے SSR یعنی اسپیشل اسٹوڈنٹ ریلیف کا بھی مطالبہ کر رہی ہے۔ مجھے اپنے یہاں پر جو کچھ بھی میں اپنا گزارا کرتا ہوں اس میں سے پیسے بچا کر واپس بھیجنے پڑتے ہیں۔ سو SSR ایسے اسٹوڈنٹس کو یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوریشن آف اسٹڈی جو ہے اس کو تھوڑا بہت تبدیل کر سکتے ہیں، کہ اگر وہ 2 سال کے ماسٹرز کے لیے ہیں تو اس کو تبدیل کریں اور تھوڑا بہت کام پر بھی توجہ دے سکیں۔ پاکستانیوں کو ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس دلانے کے مطالبے میں ڈرم کا ساتھ امریکہ کی 100 سے بھی زیادہ تنظیمیں دے رہی ہیں۔ جو ہمارے سینیٹر ہیں نیو یارک کے اور سینٹ میجورٹی لیڈر، ہی از اے گڈ فرینڈ آف APAC، گڈ فرینڈ آف دا پاکستانی امریکن کمیونٹی، ہم نے ان سے بھی ریچ آؤٹ کیا تھا، ہم نے ان کو بھی بولا ہوا تھا، ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ پاکستان شوڈ گیٹ اٹ، اور ہمارے جو کانگریس مین ادھر ہے جو وی ورک ویری کلوز ود جمال بومن، ہماری ان سے بھی بات ہوئی تھی۔ اس وقت امریکہ میں افغانستان، نیپال، یوکرین اور ہیتی جیسے 16 ممالک کے لوگوں کو ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس مل چکا ہے۔ امریکی حکومت کسی بھی ملک کے لوگوں کو یہ سٹیٹس تبھی بحال کرتی ہے جب اس ملک کی حکومت اس بارے میں درخواست کرتی ہے۔ ڈرم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر فہد احمد کہتے ہیں کہ امریکی حکومت کے جن نمائندوں سے ان کی بات ہوئی ہے وہ پاکستانیوں کو یہ سٹیٹس دینے کے مطالبے کو مثبت طریقے سے دیکھ رہے ہیں، لیکن پاکستانی حکومت نے اس بارے میں کوئی درخواست ابھی تک نہیں بھیجی ہے۔ وہ صفحہ ہم لوگوں نے ان کے لیے تیار بھی کیا ہوا ہے، انہوں نے بس اپنے لیٹر ہیڈ پہ ڈالنا ہے، اگر انہوں نے کچھ تبدیلی کرنی ہے اپنا دستخط کرنا ہے اور بھیجنا ہے۔ اس سے 50,000 سے زیادہ پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا۔ ڈرم کے عہدیدار کہتے ہیں کہ پچھلے کچھ مہینوں کے دوران اس معاملے میں انہوں نے پاکستانی رہنماؤں شیری رحمان، بلاول بھٹو زرداری اور پاکستانی حکومت کے دوسرے نمائندوں سے بات کی ہے اور پاکستانی ایمبیسی کو بھی لکھا ہے۔ ڈرم اور دوسری تنظیمیں اپیل کر رہی ہیں کہ پاکستانی حکومت امریکہ میں موجود پاکستانیوں کو ٹیمپرری پروٹیکٹڈ سٹیٹس اور اسٹوڈنٹس کو اسپیشل اسٹوڈنٹ ریلیف دلانے کے لیے ضروری درخواست بھیجیں۔ عثمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ اسلام آباد میں موجود VOA کے نمائندے جلیل اختر نے پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان سے یہ سوال کیا کہ کیا حکومت نے ہزاروں پاکستانی تارکین وطن کو امریکہ میں عارضی پروٹیکٹڈ سٹیٹس دلانے میں مدد دینے کا کوئی اقدام اٹھایا ہے، جس کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ فی الحال اس بارے میں ان کے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہے اور اگر حالات بدلیں گے تو وہ آگاہ کریں گے۔
ایسے میں جب کیلیفورنیا کے شہری گزشتہ چند روز کے دوران ہونے والی فائرنگ کے 2 بڑے واقعات سے نمٹ رہے ہیں، صدر جو بائیڈن گن کنٹرول سے متعلق ان اقدامات کی حمایت کر رہے ہیں جو کیلیفورنیا کی ڈیموکریٹک سینیٹر ڈائن فائنسٹائن نے 1994 کے اسالٹ ویپن یا حملہ کرنے والے ہتھیاروں پر پابندی کی تجدید کے لیے متعارف کرائے تھے۔ لیکن امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکن جماعت کی اکثریت اور سپریم کورٹ میں قدامت پسندانہ جھکاؤ کی وجہ سے امریکہ میں گن کنٹرول کے لیے قانون سازی مشکل دکھائی دے رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے علاقے مونٹرے پارک میں جب ایشین نژاد امریکی کمیونٹی نئے قمری سال کا جشن منا رہی تھی، ایک شخص نے فائرنگ کر کے 11 افراد کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے کے 2 روز بعد کیلیفورنیا ہی کے ایک اور علاقے ہاف بے مون میں 2 مختلف مقامات پر فائرنگ میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہو گئے۔ ہم نے ان واقعات کو سنجیدگی سے لیا اور ملک میں سب سے پہلے حملے کے لیے استعمال ہو سکنے والے ہتھیاروں پر اور زیادہ گولیوں والے میگزین پر پابندی لگائی۔ اسلحہ خریدنے والوں کے پس منظر کی جانچ پڑتال اور انتظار کی حد مقرر کی اور ریڈ فلیگ لاز متعارف کرائے اور جانیں بچائیں، لیکن وفاقی حکومت نے ایسا نہیں کیا۔ کیلیفورنیا امریکہ کی ان 10 ریاستوں میں سے ایک ہے جو حملے میں استعمال ہو سکنے والے فوجی طرز کے ہتھیاروں کی فروخت یا ان کی ملکیت پر پابندی عائد کرتی ہیں۔ کیلیفورنیا کی ڈیموکریٹک سینیٹر ڈائن فائنسٹائن ہتھیاروں اور زیادہ گولیوں والے میگزین پر وفاقی پابندی کو بحال کرنے اور ایسے ہتھیاروں کی خریداری کے لیے کم از کم عمر کی شرط 21 سال کرنے کے لیے ایک بل پیش کر رہی ہیں۔ بطور سینیٹر صدر جو بائیڈن نے 1994 میں یہ بین لگوانے کے لیے کام کیا تھا، لیکن 2004 میں اس کی مدت ختم ہو گئی۔ The last time we had an assault weapons ban on the books, پچھلی بار جب صدر اور سینیٹر فائنسٹائن کی کوششوں کے باعث ہتھیاروں پر پابندی عائد تھی تو فائرنگ کے واقعات میں بڑی حد تک کمی واقع ہوئی تھی۔ جب ریپبلکنز کی جانب سے پابندی کی میعاد ایکسپائر ہونے دی گئی، اس کے بعد سے فائرنگ کے واقعات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کی اکثریت کی وجہ سے اس بل کے پاس ہونے کے امکانات کم ہیں۔ جائزوں سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر ریپبلکن ووٹرز دوسری ترمیم کے تحت ہتھیار رکھنے کے حق پر پابندیوں کی مخالفت کرتے ہیں اور قدامت پسند جھکاؤ رکھنے والی سپریم کورٹ کے جون میں نیو یارک کے گن سیفٹی قانون کو کل عدم قرار دینے کے ساتھ دوسری ریاستوں میں اسلحے پر پابندیاں بھی خطرے میں ہو سکتی ہیں۔ اس وقت تک واقعی کچھ نہیں ہوگا جب تک ہم نہ صرف روزمرہ استعمال کی بندوق کے حوالے سے قانون سازی پر توجہ دیں جو کہ عام ہے، بلکہ جب تک سپریم کورٹ گن سیفٹی موومنٹ کو کمزور کرنا بند نہیں کرتی۔ 2023 میں اب تک میس شوٹنگز کے 40 واقعات ہو چکے ہیں۔ امریکی کانگریس کی جانب سے اس مسئلے پر کوئی کارروائی دیکھنے میں نہیں آئی، لیکن صدر بائیڈن گن وائلنس کو کم کرنے کے لیے مزید انتظامی اقدامات پر غور کر رہے ہیں، لیکن ایسے اقدام کو اگلی انتظامیہ کسی بھی وقت ختم کر سکتی ہے۔ گزشتہ جون میں صدر جو بائیڈن نے دونوں سیاسی جماعتوں کی جانب سے بنائے گئے گن سیفٹی بل پر دستخط کیے تھے۔ اس قانون نے 21 سال سے کم عمر گن کے خریداروں کے پس منظر کی جانچ کو مضبوط کیا اور ریاستوں کو ریڈ فلیگ یا انتباہی قوانین منظور کرنے کی ترغیب دی جو اپنے یا دوسروں کے لیے خطرہ سمجھے جانے والے لوگوں سے ہتھیاروں کو واپس لینا آسان بناتے ہیں۔ پیٹسی وڈا کسوارا کے لیے عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔ پانی کے نیچے آباد دنیا کے راز جاننے کے لیے ریسرچرز اور عوامی اداروں کے ساتھ ساتھ بہت سے افراد مشغلے کے طور پر بھی ڈرونز کا استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ شروع میں پانی کے اندر ڈرونز کے استعمال میں کچھ چیلنجز درپیش تھے، لیکن جیسے جیسے ان چیلنجز پر قابو پایا گیا، زیر زمین ڈرونز کے استعمال میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ریاست کیلیفورنیا کے علاقے سیکرامنٹو کے ایک ہائی اسکول کی روبوٹک ٹیم جے سویٹ روبوٹکس گزشتہ 1 دہائی سے فاصلے سے آپریٹ کی جا سکنے والی گاڑیاں یا ROVs بنا رہی ہے۔ ہم نے سب کچھ خود بنایا ہے، مثلاً کیمرے، گریپرز اور ایڈجسٹ کیے جانے والے بوائنسی سسٹمز۔ جے سویٹ روبوٹکس نے حال ہی میں کیلیفورنیا کے علاقے لانگ بیچ میں ہونے والے ایک مقابلے میں مینیٹی نامی اپنے زیر آب ڈرون کی نمائش کی۔ مینیٹی ڈرون ڈوب جانے والے بحری جہازوں کا نقشہ بنا سکتا ہے اور ماحولیاتی منصوبوں پر بھی کام کر سکتا ہے۔ کیمرے، گریپرز، ایڈجسٹیبل بوائنسی سسٹمز سب ہم نے بنایا ہے۔ 1915 میں انٹارکٹک کے پانیوں میں ڈوبنے والے بحری جہاز اینڈوینس کی ROV کے ذریعے حالیہ دریافت نے بہت سے لوگوں کو حیرت زدہ کیا ہوا ہے۔ اس پروجیکٹ پر $1 کروڑ لاگت آئی۔ تاہم شوقین افراد میں ROVs زیادہ مقبول نہیں ہیں۔ کئی سٹارٹ اپ کمپنیاں ڈرونز کی زیر آب بہتر کارکردگی اور لاگت میں کمی کے لیے ڈیزائن میں تبدیلیاں لانے کے ساتھ ٹیکنالوجی کا اضافہ کر رہی ہیں۔
लॉस एंजलिस की एक फर्म ब्लू रोबोटिक्स पानी के अंदर ड्रोन के पुर्जों को वाटर प्रूफ बनाने पर काम करती है, जैसा कि थर्स्टर जो कि ROV को सही सिमत में आगे बढ़ाता है। इसमें दर्जा हरारत, दबाव और गहराई की पैमाइश करने वाले मुख्तलिफ सेंसर्स भी शामिल किए गए हैं। मोटर को पानी से बचाने की कोशिश करने के बजाय हम वाटर प्रूफ मोटर क्यों नहीं बनाते, और ये जिद्दत यहाँ की जा रही है। समंदरी टेक्नोलॉजी के माहिर फ्रिट्जर स्टेहर का कहना है कि ये नए ज़ेरे आब ड्रोन गहरे समंदर में नहीं जा सकते, लेकिन ये ऐसे मकामात के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो गोताखोरों के लिए गैर महफूज हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत अहम है जिनमें समुंदर की खोज की सलाहियत हो या जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को जानने में दिलचस्पी रखते हों। फ़िज़ाई ड्रोन्स के बरक्स टेक्नोलॉजी ने अभी तक पानी के अंदर मवासलात का मसला हल नहीं किया है। इस वक्त इन ड्रोन्स को टेथर के जरिए कंट्रोल किया जाता है। जीना डोलोट के साथ मोहम्मद आतिफ, VOA न्यूज़। आपने देखा कि कैसे एक अमरीकी स्कूल और उसके स्टूडेंट्स रोबोट्स के शोबे में इंडस्ट्री को भी पीछे छोड़ रहे हैं। ये एक उम्दा मिसाल है इस हकीकत की कि नौजवान जहनों को अगर मुनासिब तालीम और दुरुस्त माहौल मुहैया किया जाए तो वो मायूस नहीं करते। इस वक्त देखिए अंदरूने सिंध से चंद ऐसी बच्चों की कहानी जो अपने बड़ों और मुल्क के निज़ाम से ऐसी ही तालीम और मुनासिब हालात की ख्वाहिशमंद हैं जो उनके जहनों की आबियारी करके उन्हें अपने मुकम्मल पोटेंशल तक पहुँचाए। सिद्रा डार और खलील अहमद की रिपोर्ट। मेरा नाम कविता है। मुझे ये शौक़ था कि दूसरी लड़कियां स्कूल जा रही और मैं भी जाऊं। KG से पढ़ना शुरू किया और 5 तक आई हूँ मैं। अबू ने कहा आप दूर नहीं जाओ, ये पाँचवीं जमात तक आप पूरा कर लो। तो वो स्कूल करीब नहीं है, दूर है। वो गाड़ी भी हमारे गांव में नहीं आती है। मैं पैदल जा रही हूँ, वो दूर है स्कूल। मैं पैदल भी जाने से मुझे सही लग रहा है। मेरे जो गांव वाली लड़कियाँ हैं वो भी जा रही है, पैदल जा रही है, उसके साथ मैं भी जाऊँगी। और मेरे अब्बू ने कहा आप 5वीं जमात तक बस करो। कोई तो लोग देखते रहते हैं क्यों ये ऐसी लड़की चला रही है, और कोई तो हमारे जो फादर वो कहते हैं लड़कियों कभी लड़कियाँ ये रिक्शा नहीं चला सकती, लेकिन आपकी लड़की क्यों चला रही है। तो मेरे फादर ने कहा ये मेरी लड़की है, इसकी जो मर्जी होगी वही करेगी। पहले 6 में पढ़ते थे तब हम पैदल आते थे, वहाँ से यहाँ तक पैदल आते थे। इसलिए एक 7 में हमको ये बस दी स्कूल के लिए। उसके बाद हम बस में आते थे। उसके बाद हम 8 में ये रक्षा मिला। इसके बाद हम रक्षे में आते हैं। बहनी जो बड़ी है ना वो घर का काम कर रही है और उसको मेरे माँ बाप ने छोड़ा नहीं, क्यों आप मत जाओ, ये एक लड़की पढ़ रही है। वो समझते हैं कि लड़कियों ना पढ़ेगी तो क्या होगा, वो दूसरों की भलाई होगी। एक लड़की के जो किसी की शादी कर देते हैं तो वो दूसरों को देते हैं ना, तो वो दूसरों की भलाई होगी। हम लड़के की शादी करते तो यहीं पे रहता है। मेरे घर वालों को भी बताती हूँ मैं, ये आज पढ़ा, ये कल पढ़ा। जो छोटी बहन है वो भी कहे मैं स्कूल जाऊँगी, फिर बड़ी होकर जाऊँगी। अभी छोटी हूँ, मैं बड़ी होकर जज बनना चाहती हूँ। मुझे स्कूल आने से किताबें अच्छे लगे, पढ़ने अच्छे लगे, लिखने अच्छे लगे, क्योंकि मैं बड़ी होकर मैं अपना मंजिल हासिल करूँगी, इसलिए मैं स्कूल आ रहा था। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, तो आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA उर्दू। इसी के साथ एरम अब्बासी को दीजिए इजाज़त।